चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। दोस्तों, अगर आप उर्दू से शौक़ रखना चाहते हैं तो हम आपको आज हिंदी से उर्दू में कुछ संबंधियों के नाम, यानी जो हमारे रिश्तेदार जो घर में हमारे नाम होते हैं, उनको उर्दू से हिंदी में किस तरह से लिखेंगे हम। तो आज हम आपको हिंदी से उर्दू में फलों के नाम भी, सब्जियों के नाम भी और आपके ये संबंधियों के नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वेस्ट बंगाल के लिए टीजीटी का ग्रुप भी हमने तैयार किया है और टेट के लिए जो तेलंगाना का टेट है उसके लिए भी हमने ग्रुप तैयार किया है और वीडियो भी अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। आप हमसे इस पर रब्ता कायम कर सकते हैं और हमारी हर वीडियो को आप देखिएगा और सारी वीडियो हमारी आपके इम्तहान से मुताल्लिक़ होती हैं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ये हमारी वीडियो। आइए सबसे पहला शुरू करते हैं कि पिता, ठीक है नहीं, जिसको अंग्रेज़ी में हम फादर कहते हैं, पिता। तो उर्दू में देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, पे ज़र पे और ते अली ज़बर ता, ये है पिता, ठीक है, इस तरीके से है। या फिर इसके आगे जब आप सीख जाएंगे तो इसमें ज़ेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिता ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में लिखा पिता, जिसको फादर कहते हैं। इधर है देखिए माता, ठीक है, माता, ये हिंदी में लिखा हुआ है माता। आ का डंडा भी है, ता के बाद भी आ का डंडा, इसमें मीम अलिफ मा और ते अलिफ ज़बर ता है, ठीक है, माता। ये उर्दू में माता इस तरह लिखा जाएगा, यानी कि मदर, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। दादी है, देखिए दाल अलिफ ज़बर दा और दाल ये ज़र दी, ठीक है, दादी उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा और हिंदी में इस तरीके से लिखा, ये है दादी। इसी तरह बाबा, ठीक है नहीं, बाबा, हाँ बड़े बुज़ुर्गों को बाबा कहते हैं, ठीक है नहीं, बाबा, ठीक है। तो ये ज़बर लग रहा है, ऊपर जो तिरछी लकीर लगी हुई है वो है ज़बर, इसको हम ऊपर खींचते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए ये लगाया गया है कि बाबा, बे अली ज़बर बा, बे अली ज़बर बा, बाबा, ठीक है, ये हो गया बे बाबा। आगे है दोस्तों, ये देखिए हिंदी में है नाना, नाना है और ये उर्दू में नाना इस तरह ही लिखा जाएगा, नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, नाना, नानी, नून अलिफ ज़बर ना। देखिए यहाँ ज़बर नहीं लगाया, लेकिन आप पढ़ेंगे नून अलिफ ज़बर ना ही और नून ये ज़र नी, ठीक है, नानी, ये है नानी, नी चुक आवाज़ खिंचेगी, यानी कि ये बड़ी ई की मात्रा आ गई है, जैसे कि नी पे लग रहा है नानी। इसी तरह आप आइए चाचा, ठीक है, चाचा बिल्कुल साफ लिखा है हिंदी में और उर्दू में भी चाचा, ऐसे जैसे नाना, बाबा, चाचा। और चे जो है ये इस तरीके से बनेगा, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। जब चे को हम पूरा लिखते हैं तो उसके पेट के अंदर पूरे 3 नुक्ते होते हैं। इस तरह देखिए चे को हमने ऐसे लिख दिया, चे जब पूरा होता है तो इसमें हमने 3 नुक्ते लगा दिए, तो उसके पेट में होती हैं। और जब लिखने में आता है मिले जुले अल्फाज में तो चे के नुक्ते नीचे आते हैं। चाची, तो इसी तरह देखिए चाची, दोनों में चे आया है, इसको हम चे कहते हैं, जो 3 नुक्ते लग रहे हैं, चे है, चाची हो गया। इसी तरह है मामी, मीम अलिफ मीम ये ज़र मी, मामी हो गया, और ये मामा हो गए, ठीक है, मामा, जिसको हम उर्दू में मामू भी कहते हैं। तो आगे देखिए यहाँ है भाई, ये भा यानी हिंदी का लफ्ज़ है भा, ठीक है। इसको हम जो उर्दू में, उर्दू मिली जुली भाषा है, बहुत सी ज़बानों से बनी है, संस्कृत और आपकी फ़ारसी ज़बान है और दूसरी ज़बानों से मिलकर बनी है। तो भा जो है ये हिंदी का ही लफ्ज़ है, बे हे अलिफ ज़बर भा और हमज़ा ये इधर, ये भाई, ठीक है, भाई इस तरह लिखा जाएगा। इसको 2 चश्मी है कहते हैं, भाई। और आपका आ गया बहन, ये बहन है, ठीक है नहीं, बहन ऐसे लिखा जाएगा, इस हे से नहीं लिखा जाएगा, हे बहन इससे लिखा जाएगा। ये छोटी है जिसको हम ये वाली गोल वाली है कहते हैं, ये गोल है होती है, ठीक है। और आगे है सास है, ठीक है, सीन अलिफ ज़बर सास, सीन साकिन सास, सास हो गया। पत्ती, ठीक है,
और ये पत्ती भी पढ़ा जाएगा। अगर इस पे हम तजदीद लगा देंगे तो ये हो जाएगा पत्ती। पत्ती तजदीद ये होती है, ठीक है, ये तजदीद होती है। यानी कि देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको, तजदीद ये होती है 3 शोशे वाली तजदीद होती है, ठीक है। पत्ती होगा, वैसे ये है पति, ठीक है, लफ्ज़ है पति। तो पति इस तरीके से लिखा जाएगा और पत्ती भी ऐसे लिखा जाएगा, बस तजदीद लग जाएगी, 2 बार ते पढ़ा जाएगा पत्ती। साला, ये साला लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, लाम अलिफ ज़बर ला मिला हुआ साला। इसी तरह बेटा, इसमें बे ये टे अलिफ, ये के नुक्ते है, बड़ी ये के नुक्ते है बे। जब बड़ी ये के नुक्ते होते हैं तो एक ही आवाज़ निकलेगी, और छोटी ये के भी 2 ही नुक्ते होते हैं, उसमें ई की आवाज़ आएगी, बड़ी ई की बी, ई, ठीक है नहीं। जैसे कि अभी आया था नानी, उसमें छोटी ये आती है नानी, इस तरीके से छोटी ये होगी नानी। और बेटा है ये बड़ी ये, इस तरीके से होते हैं बड़ी ये। ससुर, ठीक है नहीं, ससुर ये है ससुर, ठीक है। तो ससुर जो है और उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा, और हिंदी में तो आप जानते ही हैं। ये भतीजा है, भतीजा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसी तरीके से लिखा जाएगा भतीजा, याद रखिएगा। बे है और ते और ये, इसमें छोटी ये भतीजा, जो कि ई की आवाज़ आ रही है, भतीजा, देखिए बड़ी ई की आवाज़ आ रही है आपकी, ये भतीजा, यानी कि ये वाली छोटी ये है, इस तरीके से छोटी ये। और ये है बेटी, बेटी है ना, ये हो गया छोटी है, देखिए बेटी हो गया। अगर बेटे लिखेंगे आप तो बेटे इस तरीके से आप लिखेंगे बड़ी ए के साथ, बे ये और टे, ठीक है, बेटे इस तरीके से लिखेंगे। और बहनोई, ये बहनोई लिखा हुआ, ठीक है, उर्दू में बहनोई, इस पर हमज़ा लगा हुआ, इसको हम हमज़ा कहते हैं। और ये है भांजी, भांजी इस तरीके से लिखा जाएगा। हिंदी में लिखा है भतीजी, अभी आपने भतीजा पढ़ा था, तो ये भतीजी है। और ये साली है, ठीक है, साली, और साले में बड़ी ये आ जाएगी इस तरीके से, ये बड़ी ये साले, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगी। इसी तरह ये खाला, ये जो बना हुआ है ये लटकन वाली है, इस ये वाली है इसमें मिला दी गई है, तो ये खाला इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरह है दोस्तों फूफी, इसमें 3 नुक्ते लगे हुए नीचे फूफी में, ठीक है, एक और है नीचे, ये फूफी हो गया। अब आते हैं दोस्तों फलों के नाम। फलों के नाम देखो किस तरीके से हैं। आम है तो अलिफ को ऊपर जो मद लग रहा है तो इस पे आवाज़ खिंचाई, आ, अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम, ठीक है, आम, ये इसमें बड़ा आ गया, ठीक है। इसी तरह अनार, अनार आ गया, अनार इस तरह लिखा जाएगा। और इंजीर, इंजीर ये लिखा हुआ है, ठीक है, उर्दू में भी हिंदी में भी। अमरूद, आप हिंदी में तो आप लिखते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे अमरूद को। अंगूर, अंगूर ये हिंदी में लिखा हुआ है, और इसको उर्दू में हम लिखेंगे इस तरीके से अंगूर, अंगूर। और ये है बेर, ठीक है, बेर, और ये बेर, बे ये जर बे और रे साकिन, ये छोटा सा रे बना हुआ है ये के बाद बेर, इसमें बड़ी ये, ठीक है नहीं। अगर हाँ छोटी ये कि हम नुक्ते अगर पढ़ेंगे तो उसमें आवाज़ खींच जाएगी, बीर हो जाएगा, बीर। इसी तरह मीठा लिखा हुआ है, मीठा, ठीक है, ये मीठा उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा। बादाम बिल्कुल साफ साफ हिंदी में लिखा है, और उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे, बे अलिफ ज़बर बा, दाल अलिफ ज़बर दा, बादा, और मीम साकिन बादाम, ये बादाम है। ये शरीफ़ा है, ठीक है, शरीफ़ा ये लटकन वाली है जो अभी हमने बताई थी, गोल है जो होती है, इसको हमने मिला दिया तो ये लटकन वाली है पड़ी जाएगी फे के साथ, शरीफ़ा, शरीफ़ा है। किशमिश, देखिए किशमिश हिंदी में आप तो लिखते हैं, और किशमिश उर्दू में इस तरीके से लिखी जाएगी। काफ के नीचे जेर की आवाज़ आ रही है किश, और कश ऊपर ज़बर आ जाएगा, कशमश, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से ज़ेर ज़बर में ज़रा सा फ़र्क होता है, और हिंदी में आपका बदल जाता है लफ्ज़ लिखने के लिए। अब है देखिए नारियल, नारियल, ठीक है नहीं, जो कोई सा भी नारियल हो, हरा हो या सूखा हो, नारियल है, तो ये आ गया उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे। और अगर हम इसको हटा दें नून अलिफ ज़बर ना को, और तो ये होगा रेल, ठीक है नहीं, रेल ऐसे लिखी जाएगी, तो ये रेल पढ़ा जाएगा। इसी तरह चुकंदर है, चुकंदर पे पेश लग रहा है, चुकंदर, और पेश की जगह आपने ये मात्रा आपकी काम कर रही है, यहाँ पे ये मात्रा है चुकंदर, और ये आपने
کاف کے نیچے بندی لگ رہی ہے تو یہ بڑا کاف پڑا جائے گا، یعنی نقطے والا کاف، چقندر، اور چقندر نہیں ہے بلکہ چقندر ہے، ٹھیک ہے، چقندر۔ اسی طرح اخروٹ، اخروٹ اس طرح لکھا جائے گا اردو میں اور ہندی میں مونگ پھلی، ٹھیک ہے، مونگ پھلی، یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ کھجور، اس میں کاف دو چشمی ہے اور جیم واو پیش جو اور رے ساکن کھجور، ٹھیک ہے نا، یہ کھجور اس طرح لکھا جائے گا۔ اور اب دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اردو لکھنا سیکھ جائیں گے کہ ہندی سے اردو کس طرح لکھی جاتی ہے۔ تو آئیے آخر وقت تک ویڈیو سے جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور آئیے املی، دیکھیے املی لکھا ہوا ہے، چھوٹی ای ہے ہندی میں اور یہ املی ایسے زیر لگے گا، ٹھیک ہے، املی آپ زیر لگائیے یا مت لگائیے لیکن املی ہی پڑھا جائے گا۔ نیبو، نیبو اس طرح لکھیں گے اردو میں۔ نارنگی، نارنگی کس طرح سے لکھی ہے، یہ اس طرح سے لکھا ہے۔ شفتالو لکھا ہوا ہے، دیکھیے شفتالو اردو میں یہ لکھا ہوا ہے، بڑا شین ہے اور فے ہے اور تے ہے۔ شین اور سین میں فرق ہوتا ہے، سین جو ہے آپ کا ہندی میں زیادہ تر سا استعمال ہوتا ہے، شاکر لکھیں گے تو بڑے شین سے لکھیں گے نقطے والے سے، جیسے کہ یہ شفتالو لکھا ہوا ہے تو شفیق لکھیں گے تو بڑے شین سے ہی لکھیں گے، یعنی شاہ سے لکھیں گے، سا سے نہیں لکھیں گے۔ تو اس لیے آپ کو پروناؤنسیشن کا خیال رکھنا ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ اب شہتوت، یہ شہتوت جو ہوتا ہے نا ایک پھل ہوتا ہے بہت میٹھا، ہرے رنگ کا اور کتھئی رنگ کا بھی ہوتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد میں تربوز، جو ہم تربوز کھاتے ہیں وہ ایسے لکھا جائے گا، تربوز اردو میں تربوز۔ اور آگے ہے دوستو ناشپاتی، ناشپاتی، ناشپاتی یہ لکھا ہوا ہے ہندی میں اور اردو میں اس طرح لکھا جائے گا۔ خربوزہ، جو ہم گرمیوں میں کھاتے ہیں خربوزہ، یہ گول ہے سے ہے، ٹھیک ہے نی، خربوزہ، اس میں الف نہیں آئے گی، خربوزہ، خربوزہ، ٹھیک ہے نا، ہے تو خربوزہ اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اور آگے ہے آلوچا، آلوچا ایسے لکھا جائے گا۔ اور فالسے، ٹھیک ہے نی، فالسے جو ہوتے ہیں نی، یہ بھی ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، فالسے اکثر گرمیوں میں آتا ہے تو یہ فالسے، تو فالسے اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ بڑی یہ ملی ہوئی ہے اس میں۔ اور کھیرا جو 12 مہینے ہم کھاتے ہیں سلاد کے ساتھ، تو کھیرا ایسے لکھا جائے گا۔ اور کھیرے جب آئے گا تو کھیرے بہت سے ہو جائیں گے تو یہ بڑی یہ آگے کھیرے اس طریقے سے الف ہٹ جائے گا، کھیرے آپ ایسے لکھیں گے۔ کیلا، ٹھیک ہے، کیلا، یہ لام علی زبر لا ہے کیلا، اور کیلے بہت سے، ابھی آپ نے میں نے بتایا بڑی یہ آگے کیلے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اردو میں لکھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ اب آئیے شاک ترکاریاں، یعنی کہ کچھ ترکاریوں کے نام ہیں۔ آلو ہے، آلو کیسے لکھا جائے گا اردو میں، آلو اس طرح سے لکھا جائے گا، الف مد زبر آ، ٹھیک ہے نی، آلو۔ اور یہ ہے کدو، جس کو ہم کاشی پھل بھی کہتے ہیں، اردو میں اس طریقے سے لکھا جائے گا، کاشو، کدو۔ بیگن، بیگن دیکھیے لکھا ہوا ہے بیگن، اور بیگن اردو میں اس طریقے سے لکھا جائے گا، بینگن، بینگن، ٹھیک ہے نی، بینگن ہندی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور رتالو، رتالو یہ ہے رتالو۔ اور یہ سنگھاڑا ہے، سنگھاڑا ہے نی، سنگھاڑا ہے تو یہ جب ایسے ہے آئے گی نا سنگھاڑا تو دو چشمی ہے آئے گی، سنگھاڑا۔ اور گوبھی، ٹھیک ہے نی، گوبھی آ گیا، گوبھی نہیں ہے بلکہ گوبھی ہے، ہاں بے خالی بے نہیں ہے، اور یہ دو چشمی ہے گوبھی۔ اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے سویا، سویا، ٹھیک ہے نا، ایک پھل، سویا جو ہے سبزی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ پتے والی سبزی ہوتی ہے سویا، اس ہندی میں یہ لکھا ہوا ہے اور اردو میں اس طریقے سے لکھا جائے گا سویا۔ اور تورئی، ٹھیک ہے نا، تورئی ایسے لکھی جائے گی، تورئی۔ اور رس بھری، رس بھری جو ہوتی ہے نا، کھٹی ہوتی ہے تھوڑی سی، اس میں چھلکا بھی ہوتا ہے، رس بھری، ہاں، رس بھر دے تو بھائی اسی طرح بھرا آئے گا، اور پھر دال آئے گا اور بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ادرک، ادرک جو ہوتی ہے آپ ایسے لکھیں گے ادرک، ٹھیک ہے، الف دال زبر اد اور رے کاف زبر رک، ادرک، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے، اب لہسن، ٹھیک ہے نا، لہسن ہندی میں ایسے لکھیں گے اور اردو میں ایسے لکھا جائے گا لہسن۔ اسی طرح مولی، ٹھیک ہے نی، مولی جو ہوتی ہے ایسے لکھا جائے گا، مولی
مولی بہت صاف لکھا ہوا، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ سیکھ جائیں گے۔ مولی، میم واپس منہ، لام یہ زر لی، مولی، ٹھیک ہے نہیں۔ اب اس سے پیش آتا ہے لیکن لکھا نہیں ہے، آپ بھی نہیں لکھیں گے، بس مولی۔ گاجر اس طرح لکھا جائے گا، گاجر اردو میں۔ اور کلفہ، ٹھیک ہے نہیں، یہ کلفہ آ گیا، کلفہ اس طرح لکھا جائے گا۔ شلغم، لفظ شلغم ہے، شلجم نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، شلغم۔ تو یہ غین ہے دوستو، غین کون سی ہے؟ جب پوری ہم لکھیں گے تو غین یہ والی ہوتی ہے، اس پہ نقطہ ہوتا ہے غین، ٹھیک ہے۔ یہ جب مل کر آتی ہے بیچ میں الفاظ، لفظ جب بنتا ہے اور بیچ میں غین آتی ہے تو اس طرح لکھی جاتی ہے، شلغم، ٹھیک ہے نہیں۔ غین کے اوپر جو نقطہ لگ رہا ہے یہ ہے شلغم، شلجم نہیں ہے، شلغم ہے۔ اور میتھی، ٹھیک ہے نہیں، میتھی آ گیا، میتھی اس طرح لکھیں گے اردو میں۔ ٹماٹر، ٹماٹر لفظ دیکھیے، ٹماٹر، ٹماٹر یہ اس طریقے سے اردو میں لکھا جائے گا، ٹماٹر۔ اور پیاز، یہ آپ ہندی میں تو جانتے ہی ہیں، اور اردو میں آپ اس طریقے سے لکھیں گے پیاز۔ مٹر، مٹر چاہے سوکھی ہو یا آپ کی ہری ہو تو مٹر اس طرح لکھا جائے گا، مٹر، ٹھیک ہے۔ ٹنڈے لکھا جائے گا اردو میں، یہ ہے ٹنڈے دوستو، ٹنڈے، ٹھیک ہے نہیں، ٹنڈے۔ یہاں پہ ٹے پڑا جائے گا اور اس کے بعد نون ہے، پھر یہ ڈال ہے یہاں، ٹھیک ہے نہیں، یہ ڈال ہے، اس کو ہم ڈال پڑھیں گے، اور یہ بڑی ہے ٹنڈے، اور چھوٹی ٹنڈی یہ ہو جائے گی ٹنڈی، ٹھیک ہے نہیں، چھوٹی آ جائے گی ٹنڈی۔ اس طریقے سے ای کی آواز کھنچے گی اور اس میں اے کی آواز آئے گی۔ سیتا پھل، ٹھیک ہے، سیتا پھل یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، سیتا پھل۔ اور یہ عربی ہے، عربی اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عربی بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اور باتیں ہیں دوستو نگروں کے نام یعنی شہروں کے نام آپ لکھنا سیکھ جائیے گا۔ شہروں کے نام کس طرح سے اردو میں لکھے جاتے ہیں آپ نے اسٹیشن پر بھی دیکھے ہوں گے، جس اسٹیشن پہ جاتے ہیں اس پہ اردو اور ہندی انگریزی تینوں میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اجمیر، ٹھیک ہے، اجمیر اردو میں اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ آگرہ، ٹھیک ہے، آگرہ میں گول ہے ہی آئے گی، الف نہیں آئے گا، آگرہ، ٹھیک ہے، آگرہ اردو میں اس طرح لکھیں گے، امرتسر، ٹھیک ہے نہیں، امرتسر اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ علی گڑھ، ٹھیک ہے، علی گڑھ یہ دو چشمی ہے، علی گڑھ میں جتنے بھی گڑھ آئیں گے سب میں آپ ایسی ہے لکھیں گے، دو چشمی ہے جتنے بھی گڑھ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اعظم گڑھ، اور جو آپ کو یاد ہوں جس میں بھی گڑھ آئے گا وہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ بندرابن، بندرابن آپ اس طریقے سے لکھیں گے، بندرابن اردو میں۔ اور بنارس، یہ بنارس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بنارس اس طرح لکھیے گا، آپ اس کو مشق کیجیے گا، لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ بارہ بنکی، بارہ بنکی یہ گولہے کے ساتھ آئے گا، بارہ بنکی الف نہیں آئے گا اس میں، بارہ بنکی یہ بجنور ہے، ٹھیک ہے، بجنور۔ اگر آپ بجنور میں رہتے ہیں تو یہ بجنور ہے، بارہ بنکی میں رہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جانتے ہوں گے اردو میں اس طرح سے آپ لکھیں گے، بارہ بنکی۔ بیکانیر یہ راجستھان میں ہے، کانپور یو پی میں ہے تو کانپور ایسے لکھا جائے گا۔ اور آپ آئیے، اگر آپ کلکتے میں رہتے ہیں یعنی جس کو اب کولکتہ کہتے ہیں، پہلے کلکتہ تھا تو کلکتہ ایسے ہے۔ اور کالی کٹ، ٹھیک ہے، کالی کٹ ہے یہ، تو کالی کٹ یہ اردو میں اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ دھامپور جو ضلع بجنور میں ہے، اگر آپ بجنور میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دھامپور اس طریقے سے لکھیے گا۔ دلی، ٹھیک ہے نا، یہ دہلی ہے، دہلی، دہلی اس طرح ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس طریقے سے بھی دلی کو لکھا جاتا ہے، یہ بھی دلی ہے تشدید کے ساتھ، دلی۔ گورکھپور آپ اس طریقے سے لکھیں گے۔ دہرادون ہے، یہ دیکھیے گولہے کے ساتھ ہے، دہرادون آپ اس طرح لکھیں گے۔ ایک یہ شہر ہے گرداسپور، گرداسپور یہ، ٹھیک ہے، گرداسپور ہے تو اردو میں آپ گرداسپور ایسے لکھیں گے۔ اور گونڈا، گونڈا کو ایسے لکھیں گے الف کے ساتھ، اس میں گولہے نہیں ہے۔ گیا یہ بہار میں ہے، آپ بہار میں، اور یہ گیا اس طرح لکھا جائے گا، جیسے کہ جملے میں آتا ہے کہ وہ دلی گیا تھا تو وہ گیا جو ہے تو یہ لفظ ایسے ہی لکھا جائے گا، اس میں بھی گیا ایسے ہی لکھا جائے گا، اور گیا شہر کا نام جو وہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا۔ غازی پور، ٹھیک ہے، غازی پور اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ ہردوار اس طرح سے بھی لکھا جائے گا، اور چھوٹی یہ بھی آتی ہے ہریدوار، ٹھیک ہے نہیں، دال ہٹا دیں گے تو ہری، اس طرح سے ہریدوار
بھی آ جائے گا۔ ہاترس، ہاترس اس طریقے سے لکھیں گے۔ اور آپ کا دوستو ہاوڑا، ہاوڑا جو یہ کولکتہ میں ہے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا ہاوڑا پل۔ اور ہردوئی یہ آ گیا ہردوئی، ٹھیک ہے۔ اٹارسی، اٹارسی صحیح لفظ ہے، اور زیر اگر اوپر زبر لگا دیں گے تو اٹارسی ہو جائے گا، لیکن یہ لفظ ہے اٹارسی، اس کے نیچے زیر، آپ زیر سمجھیے گا، ٹھیک ہے نہیں، زیر ہے الف کے نیچے، اٹارسی۔ اور اندور، ٹھیک ہے نہیں، اندور، اندور اس طریقے سے لکھا جائے گا اندور۔ اور آپ کا یہ ہے جبل پور، ٹھیک ہے، جبل پور ہے، جبل پور اس طرح سے اردو میں لکھا جائے گا۔ ہندی میں یہ لکھا ہوا ہے جے پور، آپ ہندی میں جانتے ہیں لکھنا، جے پور اردو میں اس طریقے سے لکھا جائے گا جے پور۔ جمال پور، ٹھیک ہے، جمال پور اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور کپور تھلا، ٹھیک ہے، یہ پنجاب میں ہے، کپور تھلا اس طرح لکھا جائے گا۔ اور لکھنؤ، لکھنؤ اس طرح اردو میں لکھا جاتا ہے۔ جونپور، جونپور کو ملا کر بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن الگ الگ کر کے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کرنال ہے اور کھنڈوا ہے، کھنڈوا بھی اس طرح لکھا جائے گا کھنڈوا۔ دیکھیے فروخ آباد، یہ فروخ آباد ہے، فروخ آباد اس طرح لکھیں گے آپ۔ متھرا ہے، متھرا اس طرح لکھا جائے گا متھرا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہندی میں متھرا ایسے لکھا جائے گا اور اردو میں متھرا ایسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مرزا پور، مرزا پور آ جاتا ہے۔ ناگپور، ٹھیک ہے، یہ گاف کا مرکز ہے، دو ڈنڈے ہیں، کاف، ایک کاف کے اوپر ایک اور لگا ہوا ہے تو گاف ہے۔ اور یہ ہے پونا، یہ پونا اس طرح لکھا جائے گا، الف نہیں آئے گا نون کے ساتھ میں۔ اسی طرح مراد آباد ہے، اور یہ نینی تال ہے، نینی تال اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اردو میں۔ اور یہ پٹنہ ہے، پٹنہ جو بہار میں ہے، یعنی بہار کی راجدھانی ہے پٹنہ یہ۔ اور یہ رائے پور ہے، مدھیہ پردیش کا شہر، مشہور شہر ہے رائے پور ہے۔ اور سیتا پور ہے، سیتا پور اس طرح لکھیں گے آپ۔ پوری، پوری اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، پوری۔ اور سری نگر، یہ سری نگر اس طرح لکھا جاتا ہے اردو میں۔ رائے سنگھ نگر، رائے سنگھ نگر یہ ہے رائے سنگھ نگر اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے لکھیے گا، بہت صاف صاف الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ سورت جو گجرات کا ایک شہر ہے، سورت اس طرح لکھا جائے گا، بہت صاف لکھا ہے۔ شملہ، یہ گول ہے سے ہے شملہ، ٹھیک ہے، شملہ اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ اور سہارنپور آ جاتا ہے، یہ شہر کا نام ہے سہارنپور، اردو میں اس طرح لکھا جائے گا۔ جودھ پور ہے، جودھ پور کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے۔ چندوسی، چندوسی ہے، یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ ایودھیا، ایودھیا ٹھیک ہے نہیں، ہندی میں آپ لکھنا جانتے ہیں، اردو میں بھی سیکھے، ایودھیا ایسے لکھا جائے گا۔ اور پیلی بھیت جو بریلی کے پاس ہے، پیلی بھیت اس طرح لکھا جائے گا۔ فاضلکا، ٹھیک ہے، یہ پنجاب میں ہے، فاضلکا اس طریقے سے آپ لکھیں گے۔ حیدرآباد یہ تلنگانہ میں ہے تو حیدرآباد اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کا پانی پت، پانی پت یہ لکھا ہوا ہے پانی پت، ٹھیک ہے، پانی پت اس طرح لکھیں گے ہم۔ اور فیروز آباد یہ آپ کے سامنے موجود ہے تو فیروز آباد اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا اردو سے ہندی کچھ اہم الفاظ جو ہم اکثر گھر میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نام آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اردو میں کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، تو آپ اس کی مشق کیجئے گا، آپ پریکٹس کیجئے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔